اب نماز پڑھنے کی بنا پر جو ایک روحانی لذت، ایک روحانی سرور اور کیفیت ملنی چاہیے، اکثر یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لذت نہیں ملی، کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تصور تو ہمارا موجود ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، بس اس تصور کو عبادت میں مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ الجلیل لذت عبادات محسوس ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، انسانی شکل میں متشکل ہو کر۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیرا یہ تصور قائم نہیں ہوتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ تصور قائم کر لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صوفیہ کے یہاں یہ جو کیفیت ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کہلاتا ہے مشاہدہ حق، اور یہ جو کیفیت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کہلاتا ہے مراقبہ حق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرنا۔ آج کے دور میں اگر ہم سب غور کریں تو ہمیں بعض جگہوں پر کثرت عبادات تو نظر آتی ہے، لیکن ہمیں حلاوت عبادات نظر نہیں آتی، لذت عبادات نظر نہیں آتی۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز پڑھنے کی بنا پر جو ایک روحانی لذت، ایک روحانی سرور اور کیفیت ملنی چاہیے، اکثر یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لذت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کیفیت مشاہدہ اور کیفیت مراقبہ سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم نماز میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے خیالات آفس میں، گھر میں یا اپنے ذاتی معاملات میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم تصور کے ساتھ، یعنی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، تو یہ تصور ہو کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب آپ نے ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے اس کے ساتھ سورت ملائی کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور تلاوت کر رہا ہوں، قیام میں رب کے حضور کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا تو آپ کا یہ تصور ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کا یہ تصور ہو کہ میں نے اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے، جو کہ اقصی غایت الخضوع ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے، تذلل کی انتہا ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا جو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دی ہے، تو پھر آپ کو وہ کیفیت محسوس ہوگی۔ تو آج کے دور میں صوفیہ کے یہاں ہوتا تھا، باقاعدہ مراقبہ کروایا جاتا تھا، کیفیات موجود ہوا کرتی تھی۔ آج کے دور میں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اگر سلاسل موجود بھی ہیں تو ان میں مراقبہ اس طرح ہمیں نظر نہیں آتا جو تعلیمات صوفیہ میں شامل تھا۔ تو ایٹ لیسٹ، یعنی کم از کم آپ اتنا کر لیجئے کہ جب آپ عبادت کریں تو آپ کے ذہن میں اور کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کئی واقعات ایسے ہیں کتب میں ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، مثلا امام بخاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی قمیص میں کہیں سے زنبور، جسے بھڑ بھی کہا جاتا ہے، یلو رنگ کی ہوتی ہے، وہ چلی گئی اور بہت شدید زہریلی ہوتی ہے، ڈنک مارتی ہے۔ اس نے آپ کو 17 مقامات پر ڈنک مارا یا 17 بار ڈنک مارا کم و بیش۔ جب آپ نے نماز مکمل کی اور شاگرد کو بلایا اور اس نے قمیص کو ہٹایا تو ایک پورا حصہ جو ہے وہ افیکٹڈ تھا اس کے ڈنک کی وجہ سے، تو شاگرد نے عرض کی کہ استاد محترم، جب اس نے پہلا ڈنک مارا آپ اسی وقت نماز توڑ دیتے اور رخصت بھی موجود ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا تو میں تلاوت قرآن شروع کر چکا تھا، مجھے اس کی حلاوت اتنی مل رہی تھی کہ اس کے ڈنک کی جو تکلیف تھی مجھے اس کا احساس نہ رہا۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا۔
اور جب اسے نکالنے کی کوشش کی جاتی، ہاتھ لگایا جاتا تو شدید تکلیف ہوتی، آپ منع فرما دیتے۔ لیکن جب وقت نماز آیا اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی پنڈلی سے وہ تیر نکال لیا گیا اور آپ کو خبر نہ ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک نماز میں نہ تھے اپنی ذات کے مشاہدے میں تھے، لیکن جیسے ہی اسی بنا پر تکلیف کا احساس تھا، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے تو اپنی ذات کے مشاہدے سے نکل گئے اور صفات باری تعالیٰ کے مشاہدے میں مصروف ہو گئے، تو احساس درد اور احساس تکلیف نہ رہا۔ تو اگر ہم سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی حلاوت محسوس ہو، لذت محسوس ہو، تو اس کے لیے ہمیں ان دو کیفیات کو اپنانا ہوگا کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اکثر اوقات یہ تصور قائم نہیں ہو پاتا، تو یہ تصور تو ہمارا موجود ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، بس اس تصور کو عبادت میں مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ الجلیل لذت عبادات محسوس ہوگی، اور پھر جب آپ کو لذت ملے گی عبادات میں تو وہ عبادت آپ کے لیے گرا نہیں ہوگی، وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گی، بلکہ پھر آپ کو نماز پڑھنے میں لطف آ رہا ہوگا۔ آپ سنن مؤکدہ پڑھتے ہیں تو آپ کا جی چاہے گا سنن غیر مؤکدہ بھی پڑھ لوں، نفل بھی پڑھ لوں، 2 رکعت صلاۃ التہجد بھی پڑھ لوں، چونکہ آپ کو اس میں حلاوت اور لذت محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو لذت عبادات عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔